اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بد نصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کو تقریر و تذلیل کرتی رہی اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زد و غوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ علیہ السلام پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ مگر ان اذواؤں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور انہیں ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھے کو نہیں جانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا، توحید کو ماننے اور شرک کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ وہ دھمکی دی کہ اگر تم اپنی وعظت اور نصیحت اور دین کی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم پتھر مار کر قتل کر دیں گے۔ اس انکار و تذکیب اور دھمکیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ جملے بھی کہنے لگے کہ یہ پاگل ہے، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح علیہ السلام، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ چنانچہ 100 برس میں آپ نے لگاتے ہوئے ساگون کے درخت تیار ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنا لی۔ اس میں 3 درجے تھے، نچلے طبقے میں درندے پرندے اور حشرات الارض وغیرہ، درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے، اور بالائی طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ کوئی کہتا کہ اے نوح علیہ السلام، اب تم بڑھائی بن گئے ہو، حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا اے نوح علیہ السلام، اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ آپ علیہ السلام ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے اور ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامت یہ بیان فرمائی تھی، جب تم تندور میں سے پانی جوش مارتا دیکھو تو سمجھ لینا کہ عذاب کے نزول کا وقت آ پہنچا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ کے یہ کل 7 افراد تھے، اور وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے یہ کل 80 افراد تھے۔ صحیح تعداد اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات جانتی ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آسمان سے زبردست بارش برسی، اور یہ لگاتار 40 دن رات برستی رہی۔ پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان اور ایک بیوی کافرہ تھی، یہ بھی اسی طوفان میں غرق ہو گئے۔ اللہ پاک نے ہر قوم کی طرف کسی نہ کسی نبی کو مبعوث فرمایا تاکہ قوم ہدایت پا جائے، مگر دیگر قوم کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی نافرمانی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بد نصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کو تقریر و تذلیل کرتی رہی اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زرد و کوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ اس طرح بارہا بار آپ کا گلا گھونٹتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگا اور آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، مگر ان ایذاؤں اور مصیبتوں پر بھی
آپ یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے۔ اور قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بڑا باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مارتا تھا کہ نوح علیہ السلام بہت پرانے پاگل ہیں، اس لیے کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے اور ان کی باتوں پر دھیان نہ دے، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہوئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑانے لگی۔ کوئی کہتا کہ اے نوح، اب تم بڑھائی بن گئے ہو، حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا اے نوح، اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ غرض طرح طرح کا مذاق اور بد زبانیاں اور تانا بازیاں کرتے رہے تھے۔ آپ ان کے جواب میں یہی فرمایا کرتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن گھبراؤ مت، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ پھر جب طوفان آیا تو طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر انور کہاں ہے؟ ناظرین گرامی، خدائے رب ذوالجلال نے دعوت تبلیغ کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو منتخب کیا، جنہوں نے 950 سال تک اپنی امت کو راہ راست پر لانے کا درس دیا، تاہم صرف 80 لوگ ان پر ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی 9ویں یا 10ویں پشت سے ہے، جبکہ شجرہ نصیب کے حساب سے آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے بھی ہیں۔ محدثین کا کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے عراق کے شہر رعف الدین میں تبلیغ کی، کیونکہ اس علاقے میں آپ علیہ السلام کی موجودگی کے آثار ملتے ہیں، جبکہ اس شہر کی تاریخ میں جس اصلاح پسند شخص کا ذکر ہے، اس کے احوال حضرت نوح علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ اسی طرح سے طوفان نوح کے آنے کے واقعے کی طرز پر ہی اس علاقے میں عذاب آنے کے اثرات بھی موجود ہیں۔ اس بنیاد پر مورخین نے رفع الدین کو حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام تقریباً 7000 سال پہلے عراق میں مبعوث ہوئے۔ اپنی بعثت کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور عرصہ دراز تک دعوت حق دیتے رہے، لیکن آپ کی قوم ایمان نہ لائی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے بتوں کی عبادت نہ چھوڑی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہ لوٹے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے اس مشرکانہ کاموں پر ایسا صبر کیا کہ ان جیسا کسی نے صبر نہیں کیا، اور 950 سال تک قوم کو تبلیغ کی، لیکن اس کے باوجود بھی قوم نہ مانی اور حق کا انکار کرتی رہی۔ ناظرین، جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے افراد نے اپنی زبان سے عذاب کو مانگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے الہی، روح زمین پر کسی ایک کافر کو نہ چھوڑ۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنی نگرانی میں ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ قوم نے جب آپ کو ایک نئے مشغلے میں دیکھا تو انہیں ایک شغل مل گیا۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے اے نوح، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم بڑھائی کب سے بن گئے ہو؟ اے نوح، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ تیرا ہر کام عجیب ہے۔ کیا یہ کشتی ریت پر چلے گی یا پہاڑ پر چڑھے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام یہ سب کچھ سنتے اور صبر کرتے رہے۔ پھر ایک دن اللہ کا وعدہ آ پہنچا تو آسمان سے لگاتار بارش برسنے لگی، یہاں تک کہ آسمان چھانی بن گیا جو پانی کو روک نہیں سکتی۔ پھر زمین سے پانی پھوٹ پڑا اور بہت نکلا، یہاں تک کہ ان لوگوں کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اپنے ساتھ ہر ایک کو لے لو جو تیری قوم اور خاندان سے تیرے ساتھ ایمان لائے،
پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اپنے ساتھ ہر جانور اور پرندے کا جوڑا لے لیں، یعنی نر اور مادہ، اس لیے کہ طوفان عام ہوگا، اس سے نہ کوئی انسان بچ سکے گا اور نہ ہی کوئی جانور۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسی طرح سے ہی کیا۔ آپ کے ہمراہ کشتی میں ہر وہ شخص تھا جو قوم سے آپ پر ایمان لایا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ہر قسم کے جانور اور پرندے کا جوڑا بھی تھا۔ کشتی ان کو اپنے ہمراہ لے کر پہاڑ جیسی موج میں لے کر چل پڑی۔ قوم کے نافرمان ہر اونچی جگہ اور ہر ٹیلے اللہ کے عذاب سے بچنے کی خاطر چڑھے، لیکن انہیں کوئی پناہ نہ ملی اور وہ غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی نافرمانوں میں شامل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طوفان میں گھیرے ہوئے دیکھا تو فرمایا، میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو، مگر وہ نہ مانا اور پہاڑ پر چڑھ گیا، مگر پانی کی ایک موج نے اسے لپیٹ میں لے لیا اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں غمگین ہوئے، آخر وہ ان کا بیٹا ہی تو تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے چاہا کہ ان کا بیٹا قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ جائے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے بیٹے کی سفارش کی، لہٰذا آپ نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ میرا بیٹا میرے خاندان سے ہے، تیرا وعدہ برحق ہے اور تو سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے، لیکن اللہ خاندانوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اعمال کی طرف دیکھتا۔ اللہ تبارک و تعالی مشرکوں کے بارے میں سفارش قبول نہیں کرتا۔ مشرک کسی بھی نبی کا خاندان نہیں ہوتا، اگرچہ وہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس بات پر تنبیہ کی اور فرمایا، اے نوح، وہ تیرے خاندان میں سے نہیں، اس کا عمل نیک نہیں۔ مجھ سے سوال نہ کرنا جس میں تجھے علم نہیں، تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تم ناواقف نہ رہ جانا۔ اس وحی کے بعد حضرت نوح علیہ السلام متحد ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کی اور عرض کیا کہ میرے رب، میں تیرے حضور پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے وہ کچھ مانگوں جس کا علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب وہ کچھ ہو گیا جس کا اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا تھا، یعنی کافر طوفان میں غرق ہو گئے، تو آسمان سے پانی برسنا بند ہو گیا اور زمین سے بھی پانی ابلنا بند ہو گیا، تو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے اور خشکی پر سلامتی کے ساتھ چلنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت عطا کی، وہ زمین پر پھیل گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کی وصیت کے حوالے سے ایک روایت میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ ایک بدو آیا، اس نے شام کے شہر سجان کا بنا ہوا جبہ پہنا ہوا تھا جس کو ریشم کے بنے ہوئے بٹن لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں کا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ سواروں کی اولادوں شاہ سواروں کو یعنی جدی پشتی معزز لوگوں کو ذلیل کر دینا چاہتا ہے اور گڈڑیوں کی اولادوں کو بلند کر دینا چاہتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جبہ پکڑ کر فرمایا، میں تجھے بے عقلوں کا لباس پہنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں، دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور وہ دو چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ حاوی اور بھاری ہو جائے۔ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک بند حلقہ بن جائیں تو لا الہ الا اللہ انہیں جدا جدا کر دے گا۔ اور میں تجھے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے اور اس کی برکت سے ہر مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔
میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے جوتے اچھے ہوں، جس کے تسمے خوبصورت ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کہ کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے پاس حلقہ یعنی چادروں کا جوڑا ہو اور وہ اسے پہن لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کیا یہ کسی کے پاس سواری کے لیے جانور ہو؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا یہ ہے کہ کسی کے دوست ہوں جو اس کے پاس بیٹھے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تکبر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر جاننا۔ اسے مسند احمد میں روایت کیا گیا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 600 سال۔ قرآن مجید کے الفاظ کی سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نبی بننے کے بعد اور طوفان آنے سے پہلے تک اپنی قوم میں 950 سال ٹھہرے۔ پس طوفان کے آنے کے بعد کتنی مدت زندہ رہے، اس کا علم تو اللہ تبارک و تعالی ہی کو ہے۔ کچھ تاریخی روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مسجد الحرام میں ہے، جبکہ ایک دوسرے گروہ کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا مزار مبارک لبنان میں واقع ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔